جہاں مولانا فضل الرحمان جیسی سفید داڑھی والے کو بھی گالی پڑتی ہے، جہاں حسین احمد مدنی کی مبارک داڑھی پر بھی شراب ڈالی جاتی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ میں تو عمر گزری، لا یخافون لومۃ لائم کے تحت گزری، کوئی شرمندگی نہیں ہے بلکہ فخر ہے الحمدللہ۔ لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، ان سارے کاموں میں سب سے مشکل سیاست اسلامی ہے۔ میں تبلیغ میں جاتا تھا، لوگ میرے ہاتھ چومتے تھے، میں خانقاہ میں جب بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہوں لوگ رش کرتے ہیں، میں جب پڑھاتا ہوں طلبہ میری جوتیاں سیدھی کرتے ہیں۔ جہاد میں مانا کہ جان جاتی ہے، تکالیف ہیں، جھیلیں ہیں، لیکن وہاں بھی لوگ جبے چومتے ہیں۔ یہ واحد میدان ہے جہاں مولانا فضل الرحمان جیسی سفید داڑھی والے کو بھی گالی پڑتی ہے، جہاں حسین احمد مدنی کی مبارک داڑھی پر بھی شراب ڈالی جاتی ہے۔ یہ واحد میدان ہے جہاں براہ راست سیدھا تبرہ ہوتا ہے۔ آج جس کو فقیہ امت چاہیے وہ شیخ الاسلام تقی عثمانی کو ہی مدارا کرے، وہی اس وقت کا سب سے بڑا فقیہ امت ہے۔ جس میں شیخ الہند کو دیکھنا ہے وہ مولانا فضل الرحمان اس کا عکس ہے۔ جس میں عقیدے اور ناموس کی لڑائی میں کسی کو دیکھنا ہے تو آج امیر عظیمت ہی اپنے وقت کا عطا اللہ شاہ بخاری ہے۔ آج اگر کسی نے مولانا الیاس کو دیکھنا ہے تو یہی موجودہ نظم ہی مولوی الیاس ہے۔ آج اگر کسی نے انور شاہ کی حدیث سمجھنی ہے تو یہی شیخ الحدیث، یہی سفید پگڑیوں والے انور شاہ کشمیری ہے۔ میں نے مولانا سے کہا مولانا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس میں تو براہ راست ذات ہٹ ہوتی ہے، تبرہ ہوتا ہے، آپ کا جگرا یار برداشت کرتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں مسلمانوں، یہ سارے جھنڈے ہمارے ہیں۔ کس کے ہیں بولو؟ ہمارے ہیں۔ چاہے دعوت و تبلیغ کا جھنڈا ہو، چاہے تعلیم و تعلم کا علم ہو، چاہے جہاد فی سبیل اللہ کا پرچم ہو، چاہے تزکیہ نفس کی محنت ہو، چاہے خدمت خلق کا میدان ہو، چاہے سیاست اسلامیہ ہو، یہ سب رسول اللہ کے دین کا کام ہے۔ اگر سب نہیں کر سکتے، تحت الرجال کا زمانہ ہے، اگر مولانا مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہے ہیں تو ان کا شکریہ ادا کریں، میرا کام تھا یہ کر رہے ہیں۔ اور اگر مولانا جہاد کر رہے ہیں تو ہم شکریہ ادا کریں، میرا کام تھا یہ کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی ناموس صحابہ کی تحریک چلا رہا ہے شکریہ ادا کرو، پوری امت کا کام تھا صحابہ کا دفاع، یہ کر رہے ہیں۔ کاش امت یہ مزاج بنا لے، خدا کی قسم تمہیں کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ۔ کاش امت یہ مزاج بنا لے، کاش امت یہ مزاج بنا لے۔ اگر دعوت و تبلیغ چھوڑ دو گے امت میں غفلت آ جائے گی، تعلیم و تعلم چھوڑو گے رسوخ فی العلم نہیں رہے گا، قصے کہانیاں رہ جائیں گے، زال اور غسل پیدا ہوں گے، تزکیہ نفس چھوڑ دو گے۔ جب اللہ ہی کے لیے کچھ نہیں تو پھر خسیر دنیا والآخرہ ہوگا۔ خدمت خلق چھوڑ دو گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے منہ میں چاہے وہ زلزلہ زدگان ہو، چاہے وہ سیلاب زدگان ہو، چاہے وہ جنگ زدہ مظلوم ہو، اگر تم جا کر ان کے منہ میں نوالا نہیں ڈالو گے، غیر آئیں گے، نوالا ڈالیں گے، ایمان لے جائیں گے، غیر آئیں گے، لباس پہنائیں گے، تقوی کا لباس اتار دیں گے، غیر آئیں گے، مکان بنا کر دیں گے، جنت کی مکانیت سے محروم کر دیں گے۔ مجھے روہنگیا سے ایک عالم کا فون آیا برمی مہاجرین کے کیمپ سے، کہا مولانا 15,000 برمی غیر مسلم ہو گئے کیونکہ مسلمان نہیں آ رہا ہمارے منہ میں نوالا ڈالنے۔ اور اگر جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دو گے 2 ارب ہو گے، لیکن ایک نقطے کی مانند چھوٹا سا ملک صہیونی ریاست تمہیں نچا کے رکھے گا۔ اور اگر سیاست اسلامیہ کا شعور چھوڑ دو گے پتہ بھی نہیں چلے گا کب کس نے کتنے میں تمہارا سودا کر دیا۔ کاش تمہیں سمجھ آئے یہ سارے میرے نبی کا کام ہے۔ تو ہر نبی کی بعثت کا ایک مقصد ہے، رسول اللہ کی بعثت کا مقصد لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ کا دین
کر دینا، یہ میرے رسول اللہ کے بعثت کا مقصد ہے۔